بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر سال اول کا سبق نمبر 2 اپنی مدد آپ ہے۔ اس کے مصنف سر سید احمد خان، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر اپنی ایسی مسائل چھوڑی ہیں جس کو فراموش کرنا ناممکن ہے۔ سب سے پہلے قوم کے عظیم مصلح اور سچے خیر خواہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد ہمارے قوم ان کو کہا گیا، اس وجہ سے کہ جب انگریز دہلی میں داخل ہوئے تب آہستہ آہستہ ان کے روابط انگریزوں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھرپور کوشش کے ساتھ اس ملک کو، ملک پاکستان اور خاص طور پر پاک و ہند میں اس وقت انہوں نے اپنے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے انگریز آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ دونوں ممالک ایک وقت پہ آ کے اپنی ذات ریاستوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تحریک علی گڑھ، جو کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ سر سید احمد خان کی پہچان تحریک علی گڑھ ہے۔ اس کے بعد اردو کے عناصر خمسہ میں یہ شامل ہیں۔ عناصر خمسہ میں ان کا شمار اس حیثیت سے ہے کہ جتنے بڑے کارنامے اردو ادب کی ترویج اور اشاعت کے اندر، اس کے فروغ میں، اردو زبان کی فروغ میں انہوں نے کردار ادا کیا، وہ کسی اور کا اتنا حصہ نہیں ہو سکتا۔ معاشرتی برائیوں کی اصلاح اور اعلیٰ درجے کے مصنف ٹھہرائے جاتے ہیں سر سید احمد خان۔ سبق کے حوالے سے اس سبق اپنی مدد آپ میں ایک آزمودہ مقولہ ہے۔ آزمودہ مقولہ میں سچی ترقی کی بنیاد، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب، قومی ترقی میں افراد کا کردار، آزادی طویل جد و جہد سے ہی ممکن، شخصی چال چلن کی اہمیت، انسانی زندگی میں مشاہدہ کتنا رول، کتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، مشاہدہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، یہ سب چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے اس ایک سبق کے اندر، جس کو اپنی مدد آپ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے میں بڑھوں، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، انسان اپنی محنت سے کچھ بن سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر نے یہ بات کی، انسان اپنی محنت سے بہت کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اپنی محنت کے بل بوتے پر رہے تو بہت کچھ بن سکتا ہے۔ اگر ہم یہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ باہر سے کوئی طاقت یا ہمارے منہ میں کوئی نوالا آ کے ڈال دے تو انسان اس سے پست ہو جائے گا، اور اس کی جو استعداد، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ بروئے کار لانے کی بجائے، ان کو اٹھانے کی بجائے آہستہ آہستہ وہ اتنی مدھم ہو جائیں گی کہ اگر ان کو روشنی دینے کی کوشش بھی کی جائے گی تو شاید ان میں کوئی چراغ نہ جلے۔ آگے بڑھتا ہوں، مولانا ظفر علی خان کا بڑا مشہور شعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ یہاں پہ لفظ ہے آپ اپنی حالت، آپ۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، سبق کے اہم نکات ہیں۔ آزمودہ مقولہ، جس مقولہ کی بنیاد پر یہ مقولہ، وہ قول جس کو اہل علم و کتاب مرتب کر دیں، اس کو لکھ دیں، ان کی کہی ہوئی بات میں صداقت ہو،
آزمودہ مقولہ ہے افراد اور اقوام کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر پہ ہے آگے ہمارا افراد کے چال چلن کے مطابق حکومت۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے ملک کی خوبی اور عمدگی کا انحصار افراد کی شخصی حالتوں پر۔ اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے قومی تنزلی کا مطلب کیا ہے، قومی ترقی کا مطلب کیا ہے، خضر نما شخصیت کا انقدار۔ اس کے بعد ولیم ڈراگن کا قول، ولیم ڈراگن کا قول بزرگوں کی محنت ہماری نااہلی سے کھو گئی۔ یہ جتنے پوائنٹ میں نے نکات آپ کے سامنے ابھی میں نے ان کو ایک ایک کر کے پڑھا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق کا خلاصہ تیار کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور اچھی چیز آپ کو نہیں مل سکتی کہ آپ ان پوائنٹ کو، نکات کو ایک ایک کر کے ٹپس پہ یاد کر لیں اور انہی کے مطابق کھول کر ان کو بیان کرتے جائیں گے تو وہ آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ کیونکہ خلاصہ لکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جو چیز کہانی دی گئی ہے اس کو مختصر اپنے الفاظ میں ترتیب وار اگر لکھیں گے تو اسے ہم خلاصہ کہیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، آپ نے یہ چیزیں جیسے خلاصے کے لیے یہ پہلا حصہ ہے سبق کا 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ خلاصہ آپ نے کیسے لکھنا، انہی باتوں کو آگے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس پوری چیز کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو یہ آپ کا بھرپور انداز میں بڑا اچھے انداز سے خلاصہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتا ہے، جو آپ اپنی مدد نہیں کرتا خدا ان کی مدد بھی نہیں کرتے۔ اس میں یہ آزمودہ مقولہ ہے اپنی مدد آپ کا اصول انسانوں اور قوموں کے تجربہ کا نچوڑ ہے۔ سچی ترقی اور سچی ترقی میں ہی قومی وقار مضمر ہے۔ یہ غلطی سے لکھا گیا سوری، سچی ترقی میں ہی قومی وقار مضمر ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسے عوام کے حال ہوں یہ ویسی ہی حکومت ہوگی، جیسی عوام ویسی حکومت، یعنی کہ جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کی حکومت ہوگی۔ اگر عوام اچھے ہیں تو حکومت بھی اسی طرح سے اچھی ہوگی، اسی طرح کے ان کے کام ہوں گے۔ عوام نے اگر حکومت کے دیے ہوئے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، کسی قسم کی کوئی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، تو حکومت بھی اسی انداز سے ان کے ساتھ اپنا برتاؤ اور سلوک کرے گی۔ ملکی ترقی کا گورنمنٹ کی بجائے عوام پر انحصار۔ دیکھیں گورنمنٹ بنائی جاتی ہے لوگوں سے، جمہوریت جسے کہا جاتا ہے، ہم لوگ اسے بناتے ہیں، اور اگر ایک ایک فرد اپنا اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے اور ایسے انداز سے ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرے تو وہ سب سے اچھی گورنمنٹ بنے گی، لیکن اس کا انحصار ان اشخاص پر ہے، ان افراد پر ہے جو اس میں رہتے ہیں، جو اس میں بستے ہیں۔ قومی ترقی کا سبب شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی قومی ترقی کا باعث ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، ہم شخصی محنت کرنا شروع کر دیں، ہر شخص دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دے، ہر شخص ایماندار ہو، کرپشن اس کے اندر نہ ہو، اس میں بدعنوانی کا کوئی عنصر نہ پایا جاتا ہو، اور اس کے علاوہ شخصی ہمدردی اگر ان میں پائی جائے، قومی ترقی کا باعث اسی طرح سے انسان بن سکتا ہے اور گورنمنٹ بھی وہ ترقی کی جانب گامزن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شخصی چال چلن کی عمدگی ہی قوم کی سچی خیر خواہی، اولاد کی مناسب تربیت اور نگرانی کی ضرورت۔ یہ پوائنٹ اس کے اندر نکات ذکر ہوئے ہیں کہ اگر ہم اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کی ہر چیز پر ہم اچھے سے توجہ دیتے ہیں، تو ہماری اولاد ایک اچھی تربیت یافتہ ایک اچھی نسل بنے گی اور اس آنے والی نسلوں کو وہ اچھی تربیت دے گی، اور اسی سے وہ آگے ایک ملک کے معمار کے طور پر، ایک قوم کے معمار کے طور پر کام آئے گی۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ، کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار افراد کی شخصی محنت پر ہے، جس سے ملک کی خوبی اور عمدگی بڑھتی ہے۔ کوئی بھی ملک ہے اس کی ترقی کا انحصار افراد پر ہے، یہ میں پہلے ہی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر افراد کسی ملک کے
ابتر ہوں گے، ان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، دیگر کو ہوں گے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی چیز ہے ہر ایک شخص کی، افراد کی خوشحالی۔ یہ ایک ملک کا اصول ہوتا ہے کہ ہر گورنمنٹ، ہر حکومت جو ہے نا وہ افراد کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ غریب سے غریب تر بندہ بھی اس تک بھی ایک گورنمنٹ کی رسائی ممکن ہو۔ ملک کی خوبی اور عمدگی اس سے بڑھتی ہے۔ قومی تنزلی کا مطلب ہے کسی قوم کا زوال پذیر ہونا، کسی قوم کا زوال پذیر ہونا۔ اب زوال کب آتا ہے؟ زوال پذیر یہ سب اشخاص کے اپنے حالات و افعال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے قول و فعل اچھے رکھیں گے، ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ہم اچھے سے اپنے سارے کام سر انجام دیں گے، تو میرے خیال سے اس سے قوم کی ترقی ہوگی۔ اگر ہم نااہلی کی جانب جائیں گے، بدعنوانی کی طرف جائیں گے، چوری کی جانب جائیں گے، ڈاکہ زنی کریں گے، زنا خوری کریں گے، یہ تمام حالات ہمارے ملک کو خراب کر دیں گے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تاثر ایک اچھا نہیں جائے گا ہمارے ملک کے لیے۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی قوم ترقی کرے گی اس کے عوام کے اچھے کارناموں کی وجہ سے۔ سر سید احمد خان کا یہاں پر سنت تلمیح کا استعمال کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ ہم کسی خضر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سنت تلمیح کسے کہتے ہیں؟ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں کسی تاریخی شخصیت، آیت، قول یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا سنت تلمیح کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اشارہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی جانب۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ ہادی تھے، وہ رہنما تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور تا قیامت انہوں نے آب یاد کیا ہے، تا قیامت وہ زندہ رہیں گے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایک تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی خضر ہمیں ملے جس سے ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمارے سب کام خود ہی ہو جائے۔ تو ایسی اگر کام، ایسی سوچ اگر ہماری ہو، اس سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے بند کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ولیم ڈراکن بہت بڑا مسلح اور مفکر، آئرلینڈ کا رہنے والا۔ آئرلینڈ جزائر برطانیہ پر ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ایک ملک ہے جس کا دارالحکومت ہے ڈبلن۔ ڈبلن کے شہر میں نمائش گاہ دستکاری میں یہ بات ولیم ڈراکن نے بتائی کہ ایک ملک کو ترقی کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولیم ڈراکن آئرلینڈ کا رہنے والا روشن خیال مسلح اور مفکر تھا، جس نے آزادی کے لیے محنت کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ سر سید بھی علامہ اقبال کے شعر کی طرح بات کرتے ہیں کہ بزرگوں کی محنت ہم نے ضائع کر دی، جس کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں۔ اپنے پرکھوں کی ہر چیز کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح طرح سے بروئے کار لانے سے ہی اصل کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ تھا آپ کا وہ سبق، اپنی مدد آپ، جس کو اب میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے کہ اس سبق کے اندر اگر یہ مصنف کا تعارف اور سبق کے اہم نکات، ان کو مصنف کا تعارف آپ جب درج کریں گے، اگلا لیکچر ہمارا ہوگا تشریح کے متعلق کہ اس سبق کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ اب اس میں تشریح کے اندر میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے سیاق و سباق لکھنا ہے، سیاق و سباق کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح کے انداز سے جب آپ اس کو کھول کر بیان کریں گے تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دینا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنا لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا 5 نمبر کی معروضی، 10 نمبر کا خلاصہ اور 15 نمبر کا سیاق و سباق کا یہ سوال بھی بڑے اچھے سے حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے اور اس کے اہم نکات کو غور کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے اور دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کی تمام تر جو کوشش ہے وہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سال اول اردو کا یہ حصہ اول ہے، اس کا دوسرا لیکچر انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس سے آپ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور مستفید ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔